اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل ایک قومی و نسلی اصطلاح ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اسرائیل کے معنی بندہ خدا، بنی کے معنی اولاد، نسل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہی کے اولاد اور نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن میں اسی نام سے اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے، البتہ یہ لوگ مذہبی حیثیت سے یہودی اور اہل کتاب تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر دیگر اقوام کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکرار و تفصیل سے آیا ہے۔ تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، لیکن جو کوئی بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس قوم کو کن کن نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا۔ مثلاً کئی جگہ ارشاد ہوا ہے، میں نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی، لیکن اس کے باوجود کس مکارانہ انداز میں بار بار حق کا انکار کرتی رہے۔ بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک عجیب طرح کا طلون پایا جاتا تھا۔ سرکشی، احسان فراموشی، فساد انگیزی اور بغض و حسد کا قومی مزاج تھا۔ غالباً یہ مزاج مصر میں صدیوں غلامانہ زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے مختلف انبیاء، رسولوں اور بادشاہوں کا انتخاب فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے سخت سے سخت مصائب کو برداشت کیا، خاص کر ان کے جلیل القدر اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور ان کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے تورات و انجیل کے علاوہ بڑی کثرت سے آیات اللہ معجزات کا مظاہرہ کیا تاکہ ان کے طلون مزاجی میں اعتدال پیدا ہو، قبول حق اور استقامت کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان نعمتوں اور فضیلتوں کا ذکر موجود ہے جو ان کو ملی تھیں۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سیادت و امامت عطا فرمائی۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں اس معاہدہ شریعت کا ذکر ہے جس کی پابندی پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خصوصی انعام و اکرام کا وعدہ کیا اور دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کی ضمانت دی۔ اسی صورت کی آیت نمبر 20 میں ان کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلیل القدر انبیاء اور بادشاہ مقرر کیے، مگر بنی اسرائیل ان تمام نعمتوں اور فضیلتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے رہے۔ ان فضیلتوں کو انہوں نے اپنی نسلی اہلیت و قومی استحقاق سمجھ لیا تھا۔ قرآن مجید میں اس عہد کا بھی ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے خاتم النبیین کے متعلق لیا گیا تھا، جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، کتاب الاستثناء 19 اور 15، اور قرآن مجید میں بھی سورہ اعراف آیت نمبر 156 اور 57۔ وہ آخری نبی پر اس لیے ایمان لانے پر خوف زدہ تھے کہ کہیں ان کی دنیاوی اور مذہبی سیادت و ریاست ختم نہ ہو جائے، اس سے عرب کے امیوں کو ان پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور اس نام نہاد قیادت سے جو فوائد عوام سے حاصل کر رہے تھے ان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ خاص کر علماء بنی اسرائیل اس لیے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم ان سے منتشر ہو جائے گا اور ان کی مالی منفعت جو انہیں حاصل ہو رہی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآن نے ان کے اس غلط رویے کا پردہ چاک کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، قرآن نے مدینہ میں موجود یہودی، اہل کتاب اور دیگر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ یہ تمہارے اس عہد کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن مجید اس پیشن گوئی کو سچی ثابت کر رہا ہے جو تورات میں آخری نبی کی بعثت سے متعلق ہے۔ اس لیے قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو۔ مفسرین نے اس آیت میں کفر سے کفران حق اور کفران نعمت دونوں مراد لیے ہیں، کیونکہ قرآن پر ایمان لانے کا ان سے عہد لیا جا چکا تھا، اس وجہ سے اس کا حق ہونا ان پر اچھی طرح واضح تھا۔ اس بنا پر یہ ایک عظیم حق کا انکار ہوا۔ پھر قرآن مجید ان کے لیے ایک عظیم نعمت بن کر نازل ہوا تھا۔ اس پر ایمان لانے کی صورت میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے ابدی نعمتوں کے وعدے تھے، اس وجہ سے اس سے اعراض در حقیقت ایک بہت بڑا کفران نعمت بھی ہے۔ غرض قرآن میں بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ ان معاہدوں کا تقاضا پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کے نازل کردہ کتاب قرآن پر ایمان لائیں جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اس کے انکار میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ حقیقت میں قرآن کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں تھی، بلکہ وہی لازوال دین کی دعوت ہے جو ہمیشہ اللہ کی جانب سے انبیاء لے کر آتے رہے۔
یہ سلسلہ دعوت دراصل انسان کو اس عہد الست سے ملاتا ہے جو انسانیت نے خدائے جل جلال کے بارگاہ میں اس سے کر چکا ہے۔ گویا یہ قرآن پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پروتا ہے، انہیں باہمی بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ وہ انسانیت کو مختلف گروہ، جماعتوں، نسلوں اور اقوام کی صورت میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ ان سب کو اللہ کے ایسے بندوں کی صورت میں منظم کرتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، جو رسی ناقابل انفصال ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔